بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ میں شامل رہے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں اس سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے پر مجبور کرتے ہیں۔ جب ہماری موجودگی میں کوئی ہماری قدر نہیں کرتا تو اس سے دور اس عار میں چلے جانا کہ شاید اب اسے ہماری قدر ہو جائے گی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں پر پانی بہا کے آگ جلانے کی کوشش کرتے رہنا۔ جنہیں احساس نہیں ہونا انہیں کبھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینے کے لیے کوسے قزح کے رنگ۔ کسی کو زبردستی اپنی ذات تک محدود نہیں کیا جا سکتا، یہ تو دلوں کے معاملے ہوتے ہیں۔ بہتر ہے جو جہاں خوش ہے اس کو وہاں رہنے دیا جائے۔ کوئی آپ کی محبت کو نہیں سمجھ پا رہا تو کم از کم اپنی ذات کو دوسروں پر تھوپنے کے بجائے خاموشی سے ہٹ جائیں، بکھرنے سے پہلے ہی خود کو سمیٹ لیں، شاید نظر انداز ہونے کی اذیت سے بچ جائیں۔ اگر آپ اس گمان میں ہیں کہ آپ نے کسی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، وقت دیا ہے، اپنی نیند خراب کی ہے، سونے کے اوقات تبدیل کیے، اپنی عادات اور اطوار، لہجے اور زندگی جینے کے انداز بدل ڈالے، اور ان سب کی اگلے انسان کی نظر میں بڑی اہمیت ہوگی، تو مبارکباد وصول کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ صرف استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شاٹ دے کر اسے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صبر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم بن جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صبر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ جذباتی ہونا، جلد غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے، اور اس کی جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی، ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے، پر خود کو برابر اذیت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی ایک کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا، یا کوئی کسی کے واسطے منتظر نہیں رہتا، نہ بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر دیتی ہے کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ بھی آئیں تو خود کا آنا خود پر ہی بھاری گزرنے لگتا ہے۔ آنے والے لمحات پر ہمارا پہرا نہیں ہوتا۔ اپنی کشتیاں جلا دینے کے بعد بھی انسان کسی دوسرے کی چور کشتی میں سوار ہو سکتا ہے۔ ہر خواہش کی راہ روکنے کے بعد بھی کوئی اور خواہش پیدا ہو سکتی ہے۔ فرار کے لیے صرف سفر ہی شرط نہیں ہے، کبھی کبھی جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نے ابھی پہلے مقام سے بھی ایک قدم نہیں اٹھایا، یا پھر منزل آتی ہی نہیں اور سفر جاری رہتا ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے دل پر، آنکھوں پر، قلب پر مہر ہوتی ہے، وہ ڈستے ہیں، انہیں جب موقع ملتا ہے
اور یہی معاشرہ ہے جو انہیں ڈسنا سکھاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ان کو پکا کرتے ہیں۔ ان کی آنکھیں، دل، قلب پر مور لگانے والے ہم ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں کافی محبت نہیں دیتے۔ اگر ہم اپنے رول صحیح طور پر ادا کریں تو ان کی مہریں ٹوٹ جائیں گی۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، ہمارا سکون ہوتے ہیں۔ خوف دراصل خواہش سے جنم والی ایک کیفیت ہے۔ جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں خوف زدہ رہتے ہیں اور دنیا ان سے دور بھاگتی ہے۔ خواہش کو اپنے پیچھے پھینک دو، اللہ پر بھروسہ کرو، دنیا مثل سائے کے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ منفی باتیں سوچیں گے تو منفی کا امکان بڑھے گا، مثبت سوچ رکھیں گے تو مثبت کے واقعات کی قطار میں لگ جائیں گے۔ نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ وضاحتیں کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، لیکن خاموشی مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔